آپ مجھے جانتے ہیں بہت پہلے سے، تو شاید آپ میرے بہت سے ایسے موٹیویشنل اسپیچز سے ملے ہوں، یعنی جھوٹ کو سچ کا لبیدہ پہنا کر انہوں نے یہ بات ان کو کہی، تو مجھے لگا کہ اب جو ہے نا رات 2 بجے صبح پریس کانفرنس پہ سوچا، پھر میں نے کہا صبح کا جو ہے نا مجھے ابھی تسلی نہیں ہو رہی تھی، وہ تو غصہ بھی تھا، اور اوپر سے میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے یار، اس ہونا نہیں چاہیے نا، مقابلہ کریں اسپیسیفکلی کسی ذات یا کسی شخصیت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ایک سوچ کے ساتھ ہے، عوام جس کو بھی منتخب کر لیں تو عوام کی مرضی ہے۔ 8 جون کے بعد یہ سارے لوگ ہمیشہ کی طرح غائب ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو بیچنا نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، خواتین و حضرات جتنے بھی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مبشر اور میں ہوں مبشر حسن، اور آج ہمارے ساتھ جو کہ گیسٹ موجود ہے مبشر حیدر خان صاحب، جو کہ سابق کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان۔ تو آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا الیکشن میں آنا اور انتخابات میں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور ان کا ویژن کیا ہے، اور عوامی مسائل کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ان سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم ان سے ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سوال نکل کے آپ نے ٹائم دیا کہ اس وقت الیکشن اور انتخابات کا یہ سیزن آیا ہوا ہے اور ہلچل ہے، گہما گہمی ہے، تو اس حوالے سے آپ یہ بتائے گا کہ اس سیاسی میدان میں آپ کو اترنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتائے گا کہ آپ کیا اپسیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقف جاننے کے لیے وقت نکالا، آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ اور دیکھیں جی، سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں، سیاست میں ہر بندے کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور ایک تو یہ ہے کہ ہر بندہ جو ووٹ کرتا ہے وہ بھی ایک حساب سے سیاست کا حصہ دار ہے، جو ووٹ مانگ رہا ہے وہ بھی حصہ دار ہے، تو سیاست سے ہم جدا نہیں ہیں۔ اور دوسری عملی جو سیاست ہے، انتخابی سیاست ہے، اس میں آنے کا وجہ یہ ہے کہ ہم غریب نادار جو لوگ ہیں، جن کی آواز سیمانوں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، جن کے ساتھ معاشرے کے اندر زیادتی ہوتی ہے، جن کے حقوق کا خیال لوگ نہیں کرتے ہیں، تو انہی چیزوں کو دیکھ کر کے، انہی ظلم اور بربریت کو دیکھ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ چلو آپ یہ بتائے گا کہ جس طرح سے حلقہ نمبر 1 سے کر دو میں آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس میں راجہ زکریا اور آگے جا کے جو ہمارے پاس وزیر حسنین اور سید توقیر مہدی شاہ، تو آپ یہ بتائے گا کہ ان کے ساتھ آپ کی جو ٹکراؤ ہے وہ کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ یا تو سمجھے کہ نادانی کے عالم میں تھے، یا ہم سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے یار کوئی نہ کوئی بہتری آئیں، تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بھی ووٹ کیا ہے، پچھلے دفعہ بھی ہم نے کسی کو ووٹ کیا ہے، تو اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفکلی کسی ذات یا کسی شخصیت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ایک سوچ کے ساتھ ہے، عوام جس کو بھی منتخب کر لیں تو عوام کی مرضی ہے۔ تقریباً آج صبح 3 بجے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ہنگامی طور پر پیغام جو کہ ٹرینڈنگ پہ تھا، تو وہ جو ہنگامی پیغام تھا آپ کو سر واضح کریں۔ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ رات کو لیٹ نائٹ تک حلقے کے اندر ہم بہت سی جگہوں پر کیمپین کرتے ہیں، لوگوں کو منشور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو زحمت دیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے سیاست میں آئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو 4-5 ایسی جگہ معزز لوگ تھے جس میں بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں، یعنی کہ بڑی سیریس نوٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ، کچھ لوگوں نے کہا کہ توقیر مہدی شاہ کے حق میں آپ ان کے ساتھ بیہائنڈ دا سین کوئی آپ کی لین دین ہو گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ راجہ جلال صاحب کے ساتھ کوئی لین دین ہوا ہے، موقع ہوا ہے جس میں کوئی عہدے آپ نے کوئی پر جو ہے نا اپنے آپ کو کمپرومائز کیا ہے۔ تو یہ ایک جگہ پہ تھا، ملٹیپل جگہوں پر مجھے، اور جوانوں میں تو میرے ساتھ ورکر تھے، ان میں تو ہم نے اس کو لیٹ گو کیا، یہ تو ہوتی رہتی ہے، ہوا چلتی رہتی ہے، کوئی کسی جگہ پہ کسی پہ، لیکن کچھ ایسے سیریس نوٹ پہ تھا جس میں کہا کہ جن لوگوں سے یہ تذکرہ کیا ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے، کیونکہ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ایک سمپل اسٹریٹ اوے، دیکھیں آپ کے جو ہے نا پروپیگنڈے کو انہوں نے بالکل ہی، یعنی جھوٹ کو سچ کا لبیدہ پہنا کر انہوں نے یہ بات ان کو کہی، تو مجھے لگا کہ اب جو ہے نا رات 2 بجے صبح پریس کانفرنس پہ سوچا، پھر میں نے کہا صبح کا جو ہے نا مجھے ابھی تسلی نہیں ہو رہی تھی، وہ تو غصہ بھی تھا، اور اوپر سے میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے یار، اس ہونا نہیں چاہیے نا، مقابلہ کریں، ووٹ مانگے، آپ اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگے، آپ لوگوں کی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے عہدے آپ لوگ انجوائے آزاد امیدوار کے طور پر ہی سیاسی میدان میں اترنے کا بنیادی مقصد ہے۔ سوال ہو گیا، پہلے کا میں جواب دوں گا آپ کو۔ دیکھیں تو لوگ یہ کمپرومائز کرنے کے لیے اور باقی پروپیگنڈے جو کر رہے ہیں کہ ڈر ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا ہے، اب یہ خوف ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، ہم اپنا کام کر چکے ہیں، اب ڈر، خوف اور یہ دلوں سے نکل کے گلی محلوں میں وہ خوف ہو گیا، تو یہ خوف رہے گا ساتھ تک، اور ساتھ کو یہ خوف جو ہے حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کی غلطی نہیں۔ تو آزاد حیثیت سے دیکھیں پارٹیز کے بہت سے کمپلجنس ہوتے ہیں،
تو ہم آزاد حیثیت میں لڑیں گے تو ہمارے اوپر کمپنجس نہیں ہوں گے. میں بارہا کہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے 4-5 بندوں نے سبمٹ کیے تھے ابھی اپلیکیشن نامنیشن فارم جو ہے, ان میں سے ایک بندے کو ٹکٹ میں نے, باقی کو اس کے ساتھ میں بہت سے اختلافات میں کھڑا تو ہونا پڑا. یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے, تو پارٹی میں یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو ہم نے اپنی انتخابی سیاست کا بسم اللہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے اور عوام کی جو ہے نا محبت کے ساتھ ہم نے کہا کہ اس میں ہم کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کریں گے. 1500 ووٹ پڑتے ہیں آج کل, تو فری میں کوئی بندہ لائک بھی نہیں کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر آپ لوگ لائک کہاں کرتے کہ آپ آن لائن ڈھونڈ کے آپ کو پول کریں. دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے دل. جوانوں کو میری آہوں سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو باغا پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میری نور بصیرہ کام کر دے. انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اس انتخابات میں, اور جس طرح سے آپ کی جو اسٹرگل ہے, جس طرح سے آپ کی جو نیت ہے, جس طرح سے معاشرے کے اندر آپ ایک ٹرینر کے طور پر آپ بہت سارے ہم ویڈیوز جو لیکچر سے مستفید بھی ہوتے ہیں. بنیادی جو 3 جو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, آپ بتا دیں جس کو انشاءاللہ اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ پوری طور پر اس کو سولو کرنا چاہیں. دیکھیں مبشر بات اس طرح ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں بہت پہلے سے, تو شاید آپ میرے بہت سے ایسے موٹیویشنل اسپیچز سے بھی گئے ہوں گے. وہ تو ٹائم ٹو ٹائم ٹرانزیکشن ہوتی جاتی ہے, انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ ان کی پروفیشنل لائف میں, اس کی پرسنل لائف میں چینجنگ آتی جاتی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ کون سے ایسی 3 چیزیں ہیں جو ایڈوانس آپ کریں گے, ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم محلے کا نلکا ٹھیک کر لے گا, وہاں کے ٹرانسفارمر لگائیں گے, وہاں پہ کھمبا لگائیں گے. آپ نے میرے ویڈیوز پہلے بھی سنے ہوں, لیکن آڈینس کے لیے بھی جو سن رہے ہیں وہ ریپیٹیٹیو ہوئے. پھر میں اس کو آپ کے سوال کو پھر سے اس کا جواب, کیونکہ لوگوں نے کافی دفعہ سنا ہے, لیکن میں جواب پھر سے دینا چاہوں گا اس کو تھوڑا سا تفصیل. میں 1 2 3 کا میں نے یہ نہیں رکھا ہوا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. میرے پاس 3 کے پیرامڈ ہیں. پیرامڈ میں فرسٹ 1 سویک پرابلمس ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے شہری مسائل ہیں. ہم شہر میں ہیں, مسئلے کیا ہے, آپ کا شہر کا مسئلہ ہے بجلی, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے پانی, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے ہیلتھ, آپ کے شہر کا مطلب ہے کوالٹی ایجوکیشن, کوالٹی ہیلتھ سروسز, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنا, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے ڈرینیج کو ٹھیک کرنا, سیوریج کو ٹھیک کرنا, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے صفائی ستھرائی کو, ہائیجین کو انشور کرنا, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے اچھا پارک ہو جہاں پہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو, گراؤنڈس ہو, اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی لائبریریز ہو. یعنی کہ ایک شہری سہولیات جتنے ہوتے ہیں اس کو شہر کہلاتے ہیں, اور جب نہیں ہوتے وہاں پہ اس کو سویک پرابلم کہتے ہیں. گوگل کر لے تو آپ لسٹ آ جائے گا. اس کو کنیکٹ کرتے ہیں سیکنڈ پہ. تو گلگت بلتستان کا مسئلہ کیا ہے کہ روزگار ہے, انوائرمنٹل پولوشن ہے, یہ گلوبل وارمنگ میں سے گلیشیئر میلٹنگ ہے, کلائمیٹ بھی ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے اوور الیکٹریسٹی کا پورا GB میں پرابلم ہے. اس کے لیے کیا فریم ہوگا, وہ ہمارے پیرامڈ کا دوسرا حصہ ہے. اس کے لیے پھر کیسے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو میں اس کو تفصیل میں اس لیے بتاؤں کہ لوگوں نے آلریڈی کافی, وہ میں نے ایک ہوٹل انڈسٹری اور ٹورزم کے لیے فریم ورک دیا ہے, وہ پھر 5 سے 10 منٹ کے تقریر ہو جائے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ میرا کارپوریٹ بیک گراؤنڈ میرا ہے, میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے کمپنیز کے لیے نیشنل انٹرنیشنل لیول میں. بڑے ڈائریکٹریٹ لیول پہ میں نے چیزوں کو ہیڈ کیا ہے. بیونڈ گلگت بلتستان میں نے اسلام آباد, کشمیر, KPK کو میں نے ہیڈ کیا ہوا ہے. تو میں اتنی جو ہے نا پاپولیشن کو اتنے ریسورسز کے ساتھ میں بہت اچھا کر سکتا ہوں. یعنی کہ بہت ہماری زندگی آسان ہو چکی, سیل ہو جائے گی. پھر پروردگار ونس اگین مبشر حیدر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ساتھ میں آپ آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایسے جون کے حوالے سے انہیں جو ووٹرس کے خلاف خصوصی طور پر کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی 7 جون تک ہوا آپ کا ہے, رخ آپ کی طرف ہے. آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ کو دن پہ بس 10-20 دفعہ کال کریں گے. آپ کے گھر میں والد صاحب کو کہیں گے اب بیٹا کہاں ہے, خدمت ہوگی, کھانا ہوگا, ذمہ داری ہوگی. 8 جون کے بعد یہ سارے لوگ ہمیشہ کی طرح غائب ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو بیچنا نہیں ہے. میرے بھائیوں بہنوں, میرے بزرگوں, خواتین و حضرات جتنے بھی سن رہے ہیں, کیونکہ ایسے بہت سی چیزیں ہمیں سننے میں آتی ہے, دیکھنے میں آتی ہے, تو تکلیف ہوتا ہے. تو اس چیز کو ضمیر کا سودا آپ نے نہیں کرنا ہے. کوئی آتا ہے اس کے منہ پہ مار لے 5-10 ہزار روپے. 5-10 ہزار روپے میں آپ کو جو خریدنے آ رہا ہے, 5 سال پلٹ کر آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا, مر رہے ہیں جی آپ سے نہیں پوچھے گا. ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تبدیلی لے کر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو آپ کے زندگیوں کو آسان کریں. ایسا نہیں ہے کہ مبشر حیدر خان آ کے آپ کو کچھ دے رہے ہیں, آپ اس کو ووٹ کریے, تو تجارت تو نہیں ہوگی نا. تو ہم اس سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ اس خطے میں تبدیلی لے کر آئیں کہ یہ بلتستان کو بہتر کرے. اس گردو پرسان حال نہیں ہے, ہم مسائلستان بنے ہوئے ہیں. کیسے چینج ہوگا؟ چینج تب ہوگا جب ہم جیسے نوجوان آئیں گے, انرجی کے ساتھ کام کریں گے, نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہماری کوشش رائے گاں جائے گی. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے, لڑائی ہے. یہ اس مافیا, اس سوچ کے خلاف جنگ ہے, وہ جو یہ سوچتے ہیں کہ حکمرانی صرف ہم کریں گے, باقی سارے لوگ غلام ہیں.